سے جگائیے، اگر کوئی سو رہا ہے تو اٹھائیے، اور اس شکنجے سے جس کو گجرانوالہ کے شہر میں میں دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، محسوس بھی کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر ابا جی کی سفید داڑھی، سر کے سفید بال، ان کا مقام اور مرتبہ، ابا جی کا لفظ بڑا محترم، بڑا معزز، بڑا مکرم، صاحب حیثیت، وقار بھی ہے، بابا کی دستار بھی ہے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اگر یہ اللہ کو سمجھنے میں اور رب کی قربتوں کو پانے میں اور محبوب کی صحیح شفاعت کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے تو ایسے ابا کی قربانی کر دو، قربانی کر دیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہہ دیتی ہے۔ دیکھیے رب کے پاس آپ نے جس چیز کو لے کر کے جانا ہے اور اس نیکی کے بدلے میں رب نے آپ کی اس خوبی کو دیکھ کے جزا دینی ہے، وہ تمہارا ایک یہ بھی عمل ہے، محبوب نے کہا تھا، سفارش بن جاتی ہے، وسیلہ بن جاتا ہے، انسان کے کام آ جاتا ہے وہ نیک عمل کے جو اس نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا۔ بھائیو اپنے دامن میں کوئی عمل لے کے جاؤ تاکہ محبوب ادھر اللہ سے سفارش کا بولے اور ادھر اللہ رب العزت کہیں کہ سفارش اور شفاعت کے میرٹ پہ یہ لوگ پورے اتر رہے ہیں اور ان خوش نصیبوں میں نام ہمارا بھی۔ یہ روایت تو آپ نے سنی ہے کہ آقا نے کہا ایک واقعہ رونما ہوا، 3 لوگ نکلے، غار میں پھنس گئے، طوفان ہے، انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، اللہ نے مشکل سے نکال دیا۔ نیک عمل کی سفارش، اس کی شفاعت، یہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور آپ نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا ہوگا بس اوقات آدمی پھنس جاتا ہے، لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، آپ اپنی کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی ماضی اور اس کا کوئی واقعہ جو آپ نے کیا ہوتا ہے بیان کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ کا کام بن جاتا ہے۔ مجھے 96 میں یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے لیے ملی۔ والد صاحب حج پہ گئے اور اچانک آئے، بتایا نہیں، جب سعودیہ اتر گئے جدہ میں تو پتا چلا کہ وہ یہاں آئے، میں نے جلدی سے درخواست لکھی، اپلیکیشن جا کر کے امیر کلیہ کو دی، امیر کلیہ درخواست سامنے رکھ کے رونے لگ گیا، آنسو بہانے لگے، آنسو اس کو ٹپک رہے ہیں اور کہتا ہے کہ ہاں اگر اس جگہ میں بھی ہوتا تو میرا بھی من یہی کرتا کہ میں اپنے والد محترم کو جاؤں، سامنے سے استقبال کروں، لے کر کے آؤں اور ان کے ساتھ میں بھی حج کروں۔ یہ مقدروں سے چیزیں ملتی ہیں، لیکن کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، میں چھٹی نہیں دے سکتا۔ میں نے سوچا کہ جناب آپ کے آنسو، آپ کے یہ قطرے، آپ کے یہ پانی میرے کس کام کے ہیں؟ اگر بات محبت کی ہے، حقیقت ہے، اتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، ان کے اوپر کچھ سیاہی چلاؤ تو صحیح، لکھو تو صحیح، لیکن جواب آیا نہیں۔ میں معذور ہوں، مجبور ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، چھٹی نہیں مل سکتی، میری اس یونیورسٹی کا لا نہیں، قاعدہ نہیں، قانون نہیں، تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ہوئی، میں نے پھر ایک بار بڑے ہی ادب سے بات کو دہرایا، جواب وہی آیا، دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، اللہ سے امید لگا کے کہ اوپر سامنے ایک ضلع نظر آئی جو ضلع کی شکل میں تھی اور اس کو یونیورسٹی میں کمپٹیشن کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور وہاں پر لوحات الحائطیہ کا مقابلہ تھا اور اس کے اندر میں نے شرکت کی تھی، اور اس شرکت کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارے کلیے نے
شریعہ فیکلٹی نے وہاں اس کو ٹاپ کیا تھا، اور ان کے امید کو بطور امید وہ تیرا ملی اور ان کے آپس میں پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ جناب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اس آپس کے اندر وہ جو چیز پڑی ہے آخر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ کہنے لگے جی، میں نے کہا کہ یہ مقابلہ میں نے جیتا تھا اور میری وجہ سے آپ کے آفس میں پڑی ہے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، میری طرف اوپر سے نیچے دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے وہ لیا تھا مقابلہ، اس میں حصہ۔ میں نے کہا جی، سائن کر دیے، کہاں کے جاؤں، میں جاؤں، میرا کام جانا۔ زندگی میں کبھی کوئی کیا ہوا کام جو آپ نے شاید اس نظر سے نہیں کیا ہوتا لیکن اخلاص ڈالا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ رب اور اس کے رسول جب وعدہ کریں تو صلہ کیوں نہیں ملے، لیکن کوئی عمل تو ہونا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں کہ میرا یہ عمل اللہ اس کے بارے میں میری پکڑ نہیں کریں گے، تو آئے یہاں سے کچھ جھولیوں میں لے کر کے جائیں، آقا سفارش کریں گے انشاءاللہ، لیکن رب نے وہاں بھی تو کچھ میرٹ رکھا ہے کہ کیا ہے کہ اگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے، رحمان کو ناراض کرنے کے لیے ابا دعوت دے، ایسے ابے بہت ہیں۔ اگر شادی میں رکاوٹ بنے تو ہم سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں، کھلے لائن لگا دیتے ہیں۔ اگر توحید میں رکاوٹ بنے تو ہمارے سینے سے لگے، کیا کروں جی، مجبوری ہے، ایک طرف ابا جی ہے، ایک طرف مولانا ہے، دوست مولانا کو نہ دے، یہ توحید اللہ کی ہے۔ اگر تیری شادی میں رکاوٹ بنے تو ابے کی پھٹی لکھتا ہے، اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا، اور ایسا ابا اس نے پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا۔ لوگوں کی وڈی پہ منتیں پوری ہوئی، جہاں پچھلے برے ہم نے مرا ککڑ دبا تھا، تو لکھتا ہے بہت کچھ دباتا ہے، بہت کچھ اٹھاتا ہے، سائڈ پہ کر دیتا ہے، بغاوت پہ کر لیتا ہے۔ اگر رب کی توحید اس رستے میں والد بھی رکاوٹ بنے، ماں بھی رکاوٹ بنے، ادب سے بلا، احترام سے بلا، یا اباتی بول، امی کو آواز دے، دعوت دین دے، توحید کی طرف بلا، اگر آ جائیں تو فبہا، نہیں آتے تو قربان کر دے، فصلی لربک وانحر، 2 رکعت نماز پڑھ، یہ قربانی دے کر کے دیکھ، انشاءاللہ اللہ تیرے دامن میں کل قیامت کے دن اس عمل کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ ادھر جو ہے ساری کائنات کے پڑے ہوئے گناہ ہوں گے، ادھر یہ تیری ایک نیکی اور قربانی ہوگی، اور اللہ اس کا پلڑا بھاری کر دیں گے۔ اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دے کے دکھائی ہے۔ اگر بات شفاعت کی ہے، سفارش کی ہے، تو دنیا میں میری نظر کے اندر طالب علموں کے والدین آتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، یہ ہماری بیٹی، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کو یہاں سے نکال دو، ہم سفارش کے لیے فلاں کو لے کے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، میرے لیے سب سے بڑی سفارش میرے طالب علم کا کیا ہوا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ رہ کے سال 2 سال پڑھ کے اگر وہ اپنا مقام نہیں بنا سکا تو دائیں بائیں کی بات سائڈ پہ رکھیے، انسان ہو، رحمان کا بندہ ہو، زندگی ملی ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کا حسن کون لے کر کے آیا ہے، اس عمل کو کر گزرو، باپ کو پیار سے، محبت سے دین کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، وحدانیت کی دعوت دو، لیکن اگر کہیں رکاوٹ بننے لگے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، رب کی لاپرواہی نہیں۔ والدین اگر یہاں ہیں تو معذرت کر لی جائے، حالانکہ اللہ نے جہاں توحید کا ذکر کیا ہے وہیں پہ متصل والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جس طرح پیدا کرنے والا رب کے علاوہ کوئی اور نہیں، وہ ایک ہے، ایسے ہی انسان کا سگا والد صرف ایک ہوتا ہے۔
جو جنم کا ذریعہ بنا دوسرا کوئی نہیں، ایک ہے۔ اور ماں، نام میں تو ہم بڑی بڑی مائیں ہو سکتی ہیں، بنا بھی لیتے ہیں، لیکن جس نے اپنی پوٹ سے جنم دیا ہے وہ صرف ایک ہی ہوتی ہے۔ دنیا کے رشتے میں وحدانیت ماں باپ کے نصیبے میں آئی، اور تخلیق کے اعتبار سے یہ اعزاز، یہ رتبہ، یہ شان، یہ مقام رب العالمین کی ہے۔ لہذا اگر اللہ خالق کے رستے میں ماں اور باپ بھی رکاوٹ بنے، قربانی کر دی جائے، یہ عمل رب کو بڑا اچھا لگے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ بٹھایا ہوا۔ دوستو آگے بڑھیے، میں دیکھتا ہوں عمل کے لیے بڑی جگہ ہیں، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور رکاوٹ بنتی ہے گھر کی بیوی، اپنی ہی بیوی۔ یہ تمہیں کام کرنا تیریاں روا ہو ساڑیاں ہو، یا مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ساڑی قربان نہیں کرتی، یہ داڑھی قربان کر دیتا ہے۔ اگر اس نے انڈیا سے منگوانی ہو تو منگوا کے رہے گی، وہ جسم کا حصہ نہیں لیکن سجا کے رہے گی۔ اس کے چہرے پہ سجی ہوئی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ اس کے اشارے پہ اگر جاتی رہی تو سمجھ لیجیے شفاعت کا رخ جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ میں نے اسی کانفرنس میں ایک موقع پہ ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جن کی سفارش نہیں ہونی، جن کی شفاعت نہیں ہونی، لیکن اگر کچھ چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کی نظر سے دیکھیں، اور اللہ جس نے قیامت کے دن نظر بھی نہیں ڈالنی ان بد نصیبوں کے اوپر کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کے منمانیاں کی ہوں گی، تو ایسا عمل کر جائیں کہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں، جیسے وہ 60 خوش نصیب ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی بلا لیا جائے گا۔ اور عرش کے سائے میں حضرات ایک یہ بھی کام کر جائیں کہ رب سے دور کرنے کے لیے اگر بیوی رکاوٹ بنے تو معذرت، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، لیکن ہم نے بغاوت کی ہوتی کہ نہیں؟ ادھر ابا جی سے بغاوت شادی کے لیے، امی جی سے بغاوت شادی کے لیے، گھر والوں سے بغاوت شادی کے لیے، اپنے کام کے لیے، جاب کے لیے، باہر جانے کے لیے ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں اور قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ اسلام جس نے صلہ رحمی سکھائی ہے، لوگوں انما المؤمنون اخوہ، اسی نے ایمان کی بنیاد پہ اخوت اٹھائی، خون کے رشتے سائڈ پہ کر دیے۔ اگر ایمان ہے مل جاؤ، اکیلے خون کو مت دیکھو، دونوں مل جائیں تو سونے پہ سہاگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بھی قربانی دے کر کے سبق سکھا دیا کہ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، شیطان سے دور رہنا چاہتے ہو، جس شیطان کو رب نے انسان کے لیے دھتکارا ہے اسے ہٹائے رکھنا چاہتے ہو، تو کبھی یہ رشتہ داروں کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ ہوتے رشتہ دار ہیں من الجنۃ والناس۔ آخری صورت کیا ہوتی ہے؟ کرتے کیا ہیں؟ کام کیا ہوتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں بڑے بڑے شبہے پیدا کرتے ہیں، یہ ہے ایسے ہے، ایسے نہیں تو ایسے ہے، بیٹا دیکھ لو کیا ہوگا کیا نہیں۔ قوم آئی، باپ کو قربان کیا، معذرت کی، تو پھر جب ابا جی ناراض ہو جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے تائے چاچے مامے ہی آتے ہیں، قوم آئی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ آج اسوہ، آج سبق، فصلی لربک وانحر۔ حضرات مہینہ حج کا چل رہا ہے، اگلا بھی مہینہ حج کا سبق اور پیغام ہے، لبیک اللہم لبیک، دنیا میں حاضری لگانا سیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا، سب کو سائڈ پہ کر دے، اپنے رب کو عزت دے دے، توحید کو لے کر کے آ جا، تیری زندگی سنور جائے گی، اگلے جہان میں تیرے لیے شفاعت اللہ کی طرف سے نصیبہ بن جائے گی۔ لیکن کچھ کر کے تو دامن میں تو ہو۔ میرے اور آپ کے دامن میں کیا ہے؟ تایا۔ اور تایا کیسا ہے؟ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، کبھی مسجد نہیں آیا اور اس کے پیچھے میں سیاست میں گھسا ہوا ہوں۔ میرے بھی تایا جی ماشاءاللہ 7 شریف اور ملنگی، وہ روح اپنے انداز
کہنے لگے تو تم مدینے چلے ہیں سنیا میں کیا جی اللہ نے موقع دیا کہ چھاپ اتنے کی لبنا اتنے کی لبنا کہاں چلوں ہر مشکل کا ایک حل ہو تیار تو سہمن چل دعوت تو کی میں نے کہا تایا جی میرے رب نے مجھے ہمت دی زندگی دی ایک وقت آئے گا کہ اتنے جمع ہو گئے نا تو میں بھی کہوں گا کہ تایا جی چھوڑیے ان چیزوں کو میرے ساتھ چلا بہرحال نصیب اپنا اپنا سوچ اپنی اپنی دعوت اپنی اپنی وہ تو اپنی دعوت دے رہا ہے رشتہ داروں کی شکل میں لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رشتے توڑ لیے لیکن اگر محبوب سے ناطا جوڑنا ہے ان کی سفارش ان کی شفاعت لینی ہے اور اس کی خواہش ہے چاہت اور آرزو ہے تو پھر یہاں رشتہ داریاں قربان کرنی پڑیں گی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا ہو پائے گا ویسے باقی لوگ کر لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے باقی لوگ کر لیتے ہیں وہابیوں سے اب تھوڑا تھوڑا یہ کام مشکل ہوتا جا رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی پہچان یہ تھی کہ اگر رب نہیں تو سب نہیں اگر رب ہے تو سب کچھ ہے اس نقطے پہ جب یہ قائم تھے تو تھوڑے لیکن ان کے اس نقطے کو دیکھ کے اللہ نے اتنے کائنات میں کر دیے کہ اب سنبھالنے جانے بھی مشکل ہو رہے ہیں سنبھالنے جانے بھی مشکل ہو رہے ہیں تو بھائیو تھوڑا سا کام کرو محنت کرو رشتہ داروں کو دعوت دو آتے ہیں بسم اللہ رکاوٹ بنتے ہیں تو رکاوٹ کو ہم رکاوٹ سمجھ کے کبھی روکے تو نہیں کتنے سپیڈ بریکر ہوتے ہیں آپ کے رستوں میں کتنے جمپ ہوتے ہیں کتنی گہری کھائیاں ہوتی ہیں راستے میں گٹر آتے ہیں کیا کچھ نہیں آتا ہم منزل سے رک جاتے ہیں کوئی بھی رشتہ دار رکاوٹ بنے وہ صلی ربی کا منہر 2 رکعت نماز پڑھ رب کا نام لے استخارہ کر مانتا ہے تو ٹھیک نہیں تو سلام کر یہ عمل دنیا میں بڑا اثر دکھاتا ہے بڑا اثر دکھاتا ہے ماموں جی نے ایک بار بلایا اور کہنے لگے بیٹا آج ہمارا خاص دن ہے میں نے کہا جی ابھی طالب علم تھا دوسری کلاس کا زیادہ اتنی خبر بھی نہیں کہنے لگے کہ یہ چاول ہیں ان پہ ہم نے پھول پڑے ہیں ختم دیا یہ کھاؤ میٹھے ہیں میں نے کہا جی مجھے اچھے نہیں لگتے اب یہ نہیں پتا کہ پھول کیا ہے ختم کیا ہے میں نے کہا جی مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے کہا یہ تمہیں کھانے پڑیں گے میں نے کہا میں نے نہیں کھانا ہے کہا اسکول نہیں جانے دوں گا میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے کہا واپس بہن کے پاس بھیج دوں گا میں نے کہا جی وہ بھی آپ کی مرضی ہے اب جا کر کے احساس ہوا کہ اگر بندے کو علم نہ ہو رب محفوظ رکھے تو یہ اس کی عطا ہے اور اگر پتا ہو تو پھر میں دنیا میں دیکھتا ہوں میرے اپنے ہی ساتھی ہیں ہم مجلس ہیں ہم نوازا ہم پیالہ ہیں میں نے گھر میں دعوت کی کھانے اپنی حیثیت کے مطابق رکھے اور وجہ اس کے پیچھے ایک تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا کچھ رکھا میں نے نہیں کھایا کہنے لگے وہ ابیاں دی آکڑ نہیں مارتی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک موقع آئے گا دیکھوں تشریف لائے آئے بیٹھے میں نے زمزم میں چائے تیار کروائی زمزم میں چائے تیار کروائی اجوا رکھی اور چھوٹا شہد جو ہے اس میں 2-3 چمچ ڈال کے میں نے کہا پروفیسر صاحب چائے نہیں دی ہے کہنے لگے یار تینوں پتا بھی ہے میں نے شوگر ہے پھر تو شرارت کرنا میں نے کہا ہاں پانی زمزم کا شہد چھوٹا اخلاص اور محبت بچھا ہوا دسترخوان میں میزبان آپ میرے مہمان میں نے آپ کو دعوت دی آپ نے کیا بولا کہ مجھے شوگر ہے تکلیف دیتی ہے میں اس حلوے کے جلوے کو اس کے اوپر دیسی گھی کو اور یہ ماشاءاللہ تر و تازہ کو بڑے نرم اور گرم کو کیا کروں مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے نہیں سمجھ آئی ہم قربان کرتے ہیں کہ نہیں میٹھا کسٹرڈ سویٹ ڈش زردہ نہیں کھانا تیار ہے
کیوں نہیں لیتے؟ شوگر ہے، بیماری ہے، ذیابیطس ہے، فلاں چیز ہے۔ حضرات اگر پیچش لگے ہوئے ہوں تو تو فلاں چیز نہیں لیتا۔ اگر تجھے علم ہو کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، یہ رسومات ہیں، اس سے دین کو خطرہ ہے، ایمان کو ڈر ہے، تو ہاتھ ہٹائے گا، پھر رشتہ داریوں کو نہیں دیکھے گا۔ تیری اس ادا کے اوپر رب راضی ہوگا کہ نہیں؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا فقد ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا اصل مزہ ملے گا، اور اس کے لیے تھوڑا سا سٹینڈ لینا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں بھائی ہوتا ہے؟ چلے گا کہ نہیں؟ رشتہ داروں کو بتا دو کہ ہم شاف معاشر کانفرنس سن کے آئے ہیں، ہمیں آپ کی سفارش سے زیادہ محبوب کی سفارش کی ضرورت، آپ لوگوں کی دن رات کی زیارتوں سے ان کی زیارت کی زیادہ چاہت، لہذا ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ پیغمبر کی پیروی کرو، اتباع کرو، سنت کو لو، اسوہ کو لو، قدوہ کو لو، ان کے پیچھے چلو، فالو کرو، جو محبوب کہیں کرو، جس سے روک کے رک جاؤ۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے ہم تمہارے، تم ہمارے۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کے رستے جدا، ہمارے رستے جدا، یہ آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں برکت دیکھیں گے۔ اور رب نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مبارک بنایا، اس نے یہ پہلو بھی تھا، لیکن کریں کیا؟ ہمارے سامنے پیسہ رکاوٹ، ابراہیم علیہ السلام قربان کر چکے، آج قربانی کرنے کو سب تیار، لیکن یہ قربانی کون دے گا کہ اگر پیشہ شریعت کے مخالف ہے تو پیشے کو بھی قربان کیا جائے کہ نہیں ہے؟ اگر میرا پیشہ سود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سود کھانے والا اچھا لگتا، آپ نے قدموں کے نیچے رکھا تھا، آپ کے چچا کوئی چھوٹے مہاجر نہیں تھے، سود پہ پیسہ دیتے تھے، لگاتے تھے، اور یہودیوں کے ہم پلہ تھے اس معاملے میں، پیسہ دیا، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، لیکن کام کیا تھا؟ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں سب سے پہلے جن کے کاروبار کے اندر لگے ہوئے سود کے پیسے کو قدموں کے نیچے رکھا تھا، کون تھے وہ؟ آپ کا اپنا خون تھا، آپ کے رشتہ دار تھے، لہذا حق بنتا ہے کہ ہم یہاں رشتہ داری کو نہیں دیکھیں، اس معاملے کو دیکھیں کہ جس معاملے میں وہ ہیں، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، پیشہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کام کر کے جاؤ، آپ کا اپنا عمل رب کے ہاں جو ہے وہ سفارش کرنے والا بنے گا اور میرٹ ہوگا، اللہ کو اچھا لگے گا، اور اسی لیے تو اعلان کیا ہے دوستوں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو، اگر حالات خراب ہو جائیں تو پیشہ بدل لیتے ہیں، مجبوریاں ہوں تو پیشہ بدل لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کہیں تو ہم مجبور ہیں۔ کیا؟ ایک زانیہ، ایک شرابی، ایک جو ہے حرام کھانے والا، کھلانے والا، یتیموں کا پیسہ لوٹنے والا، لٹانے والا، اور وہ سب کچھ کہ جس کے لیے آج ہم چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لک رہے ہیں، فراڈ پہ فراڈ، دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پہ جھوٹ۔ حضرات یہ قربانی دے کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کیا جا سکتا، کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہو، لیکن اگر بات ہو نا جذبات کو گرمانے کی تو یہاں دل دھارے پہ نہ رہے گا، اور انداز مجھے بھی آتا ہے وہ، لیکن جس وقت بات ہوتی ہے نا اپنے عمل کی، اپنے کردار کی، تار سے نکل کر کے اس دنیا میں اترنے کی کہ جہاں پر رب راضی ہوتا ہے، عمل جو ہے ان کے وزن بنتے ہیں، ان کی کوالٹی بنتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے قبولیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب وہ موقع آتا ہے تو اس وقت پھر ہماری پریشانی میں شروع ہو جاتی ہے، رنگ اڑنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ آج یہ کانفرنس جس کے اوپر اتنا خرچہ ہے، آپ لوگ آئے ہیں، اس کو سجایا ہے، محنت کی ہے، چلے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو بھی سمجھیے، اور ساتھ میں وہ پہلو بھی لے لیجئے کہ جس میں ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو لے لی ہے، لیکن ساتھ میں ان کی کہی ہوئی باتوں کی مخالفت بھی کر رہے تھے۔
اور ان میں سب سے بڑی چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے آج وسیلہ ہے. کیا وسیلہ ہے؟ میں محبوب کے توسل سے، میں ان کی وساطت سے. ہاں بھائیو، اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے اور دنیا کو جا کر کے سنائیے کہ رب اور بندے کے درمیان سب سے بڑا توسل، سب سے بڑا وسیلہ جو فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، لابد ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. جو اس وسیلے کو نہیں مانتا، تاریخ پوری گواہ ہے، اللہ اس کو مسلمان ہی نہیں جانتا، مومن ہی نہیں جانتا. یا وہ کافر ہو کے مرے، یا مشرک ہو کے مرے، یا وہ جو ہے اس دنیا کے اندر گمراہ ہو کے مرے، میرے رب کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ رب اور بندے کے درمیان وقت کے پیغمبر کا وسیلہ ہوتا ہے. رہنمائی لو تو ان سے، ہدایت لو تو ان سے، زندگی کا سلیقہ سیکھو تو ان سے، نماز پڑھو اللہ کے لیے، طریقہ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ وسیلہ ہے تمہاری کامیابی کا، یہ وسیلہ ہے تمہاری نجات کا، یہ وسیلہ ہے تمہاری دنیا میں کامرانیوں کا، یہ وسیلہ ہے تمہاری عظمتوں کا. اگر دنیا میں رفت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، قبر کو آسانی سے دیکھنا چاہتے ہو، حشر اور نشر کے میدان میں معاملات جو ہے بڑے واضح دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر کے رب اور بندے کے مابین ہدایت کا صحیح وسیلہ سمجھ کے آؤ. لیکن جب یہ بات آتی ہے نا، محبوب کے توسل، آقا کے طفیل، آپ کے واسطے ایسے، تو سارے ماشاءاللہ کہتے ہیں بلے بلے بلے، کیا کہنے ہیں. لیکن جب اہل الحدیث کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ فرض ہے، جو نہیں مانتا، نمرود کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اس وقت کا وسیلہ رب اور بندے کے درمیان ہدایت کا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانا. فرعون سے کیا غلطی ہوئی کہ رب اور بندوں کے مابین ہدایت کا وسیلہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. یہ غلطی ہوتی ہیں ابو جہل سے ہوئی، ابو لہب سے ہوئی، برباد ہو گئے، مٹ گئے، تاریخ نے نام بدل دیے، کردار تبدیل ہو گئے. لیکن ادھر بلال بھی آئے تھے. کیا ہوئی تھی ان میں کہ رب اور بندوں کے مابین جس وسیلے کو مانا اور زندگی بھر مانا، قرض جانا، فرض جان کر کے مانا اور اس کے اوپر کام کیا، زندگی کا ایک ایک پل گزارا. لوگوں، اللہ نے کتنی عظمت سے نوازا، زمین پہ چلے اور قدموں کی چاپ رب نے جنتوں میں سنوا. اس لیے اس وسیلے کو لو. یہ وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کا کردار، آپ کی نبوت، آپ کا دین، آپ کی شریعت، اتاری ہوئی وحی، اللہ کا دیا ہوا علم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی کتاب، آپ کی جناب، آپ کی روایات، آپ کی احادیث، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو لیں گے تو زندگی بنے گی اس طرح جس طرح رب دیکھ کے راضی ہوتا ہے. جی یہ تو دعوت ہی ہے علیہ حدیث. لیکن یار بگڑے ہیں، کہتے نہیں جی اس کو چھوڑ کے اس کے لیے ہم نے چنا ہے. ہم نے بھائی آپ کا چنا ہوا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کن کو بنایا، رب نے کسے چنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کن کے لیے چنا ہے؟ آپ کے لیے. آپ کون ہیں؟ انسان ہیں. انسان جو ہے اس کے لیے رب نے شیطان کو پھٹکارا تھا، شیطان کے پیچھے لگ کر کے رحمان کو چھوڑ گئے اور اللہ کے پیغام کو، ان کے استفاء کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے. تو کل قیامت کے دن شفاعتیں کیسے؟ کیا امید رکھ کے بیٹھے ہیں؟ صرف نام. میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ ہوتا ہے باپ اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. جب وہ آخری لمحات میں ہوتا ہے تو کئی فارم دبانے آ جاتے ہیں. یہ فارم نہیں دبانا، اپنا مقصد نکالنا ہے. اور باپ دیکھ کے کیا کہتا ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہیں پہ رہنے دینا. یہ میرا کچھ نہیں لگتا، وصیت نامہ لکھ جاتا ہے، ہاتھ کر جاتا ہے، اخباروں میں دے جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کہہ گئے ہیں، من عمل عملا، صوفی آئے، حاجی آئے، نمازی آئے، بڑا متقی آئے، پرہیزگار آئے، زاہد آئے، دیندار آئے، دنیا والا آئے، عمل لے کے آئے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو اس کا یہ عمل مردود ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے.
نعرہ تکبیر. شیر پنجاب مولانا منظور صاحب مسلک حق اہل حدیث. السلام علیکم ہدیۃ منا نهدیها الیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تکبر الدنیا وفیها انتم. جس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے اور منوانے والے اس طرح کی بزرگ ہستیاں ہوں، یقیناً وہ دنیا کیوں خوبصورت نہیں ہوگی. ہم اہلاً وسہلاً کہتے ہیں اور حضرات بات کو سمیٹیں کہ اپنے دامن میں عمل لے کر کے جاؤ. وسیلہ 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 وسیلہ. یاروں نے اتنا رٹا لگایا اور دنیا کو بتایا کہ اہل الحدیث نہیں ماننے والے. یاروں قسمیں اٹھانے کی عادت نہیں، لیکن ہونی بھی نہیں چاہیے. اس نیلی چھت کے نیچے کبھی دن کو دیکھ، کبھی رات کو دیکھ. اس توسل کو، اس وسیلے کو، اس ذریعے کو، اس رابطے کو، اللہ کے بتائے ہوئے اس نظام اور سسٹم کو اگر سب سے زیادہ کسی نے لیا ہے الحمدللہ تو اہل الحدیث نے لیا ہے. سب نے چھوڑا ہے. کسی نے ہدایت کا ذریعہ اپنے علاقے کے اپنے امام کو بنایا، کسی نے کسی کو لیا، لیکن اہل الحدیث کی پوری زندگی، پوری تاریخ، پوری ہسٹری، ان کا حاضر ان کا ماضی الحمدللہ گواہ ہے کہ ہم نے اسی کو وسیلہ سمجھا جس کو رب نے آسمان سے ہمارے لیے اپنے اور بندوں کے درمیان ہدایت کا ذریعہ بنایا، پیغام پر بنایا اور رسول بنایا، نمائندہ بنایا، قاصد بنایا، اور وہ اللہ کو اس دنیا میں ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہم انہی کو مانتے ہیں، انہی کے انداز کو لیتے ہیں. اپنے دامن میں یہ عمل لے کر کے جاؤ، تھوڑا سا عمل بھی اللہ فوری قبول کریں گے. مجھے وہ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کتنی خوبصورت مثال ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ حکم ہے. لیکن مثال کی طرف لوٹے. آپ کے پاس ایک کھجور ہے اور کھجور بھی کہاں کی ہے؟ پاکستان کے کسی خطے کی کھجور نہیں، فیصلہ آباد کا وہ کھٹا سا ڈوکا ہے جو گلے کو پکڑ لیتا ہے. آپ کو وہی ملا ہے اور آپ نے جس سے لیا ہے اس نے آدھا کھا کے دیا ہے. بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس میں سے بھی آدھا کھا لیا، تھوڑا سا بچا ہے. سائل نے سوال کر لیا اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے، حکم سمجھ کے، طریقہ سمجھ کے یہ نہیں دیکھا کہ تھوڑا ہے، فیصلہ آباد کا ڈوکا ہے، حقیر ہے، میں اس میں سے اس کو کیا دوں، میں تو خود میں نے مانگ کے لیا ہے. محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے اس کھجور یا اس ڈوکے کے اس ٹکڑے کو اس مانگنے والے کے ہاتھ پہ رکھ دیا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اس عمل کو اللہ اتنی محبت کی نظر سے دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اسی کھجور کے ٹکڑے کو بندے اور جہنم کے درمیان دیوار بنا دیں گے، رکاوٹ بنا دیں گے. لیکن اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں، آپ کا توسل، آپ کا وسیلہ، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کا رویہ، آپ کے دین، آپ کی شریعت، آپ کا نظام، آپ کی سنت، آپ کی مہر والا کام نہیں، تو پھر ساری زندگی کماتا آیا، لوٹاتا آیا، لاتا آیا، دیتا گیا. مال بھی، دولت بھی، جمع بھی، پونجی بھی، زمین بھی، زر بھی، سونا بھی، سیم بھی، گوہر بھی، موتی بھی، جو تھا وہ لٹا ڈالا. یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دیا، لیکن محبوب کا انداز نہیں. اب اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے تو ایسے کیا ہے، اس نے زکات دی، اس نے خیرات دی، اس نے صدقہ دیا، یہ سخی سر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں. اٹھایا جائے گا، اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ابتدا کیا جائے گا جہنم میں سے. تو بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، رحمان کو پہچانیں، اور مد مقابل شیطان اور اس کے رویوں کو پہچانیں. اور پھر اگر سفارش کا واقعی ارادہ ہے اور شفاعت کی طلب ہے
تو آج اپنے دامن میں وہ عمل لے جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اس کے نتیجے میں باپ جاتا ہے جائے, ماں جاتی ہے جائے, گھر جاتا ہے جائے, پیشہ جاتا ہے تو جائے, اور مال دولت پیسہ جاتا ہے جائے, قربان کر دیں. یار سجن بیلی جاتے ہیں جائیں. انسان کے مفاہیم, مطالب, مقاصد اور اس کے جو ہے خصوصی طور پہ عقیدے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ قربان ہوتے ہیں, کر دیے جائیں. حکومت جاتی ہے جائے, حضرات بیوی جاتی ہے جائے, بیٹا جاتا ہے جائے, جسے 80 سال رو رو کے مانگا تھا رب سے رب حبلی میں صالحین کہہ کے, اگر وہ بھی رب کے راستے میں جانا مانگ لیا گیا تو ٹھیک ہے قربان کر دیا. پھر جا کر کے بکرے کی باری, بھیڑوں کی باری, چھترے کی باری یا جا کر کے اونٹ کی باری آتی ہے. یہ اللہ قربانیوں میں خلوص پیدا کر دے گا جب آپ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے چنیں گے. المرء مع من احب, محبوب کا جہاں سر ہو, کیا خیال ہے, محب چاہنے والا ہو, برا نہیں ہوگا. جت پیر ہوئی خیر ہوئی. محبوب کا جہاں قدم ہے یہ اسے خیر ہی نہیں سمجھتا. وہ رب کے گھر میں رکھتے ہیں, سر اللہ کے در پہ رکھتے ہیں, اور یہ در در پہ دھکے کھا کے کہتا ہے کہ محبوب ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں. نہیں ہوگا ایسے. دھوکے میں مت رہے, نکل, لوٹ, واپس آ, اور آخری سجدے کو مد نظر رکھ جو رب نے محبوب کو صاف اعضاء پہ کروانا ہے اور عرش کے پائے کے ساتھ کروانا, تاکہ تو دیکھ سکے, فرق کر سکے کہ آج دنیا میں تو میں کہتا تھا یہ مختار کل ہیں, پتہ چل جائے کہ مختار کل وہ ہے جو عرش پہ ہے, جسے کہا جا رہا ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا آج تو دنیا کے لیے کوئی بات مشکل نہیں. اور 7 اعضاء پہ سجدہ محبوب سے کیوں کروایا گیا کہ محبوب بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ویسے ہی کرتے ہیں جیسے رب چاہتا ہے. اگر انہیں ویسے کرنا ضروری ہے تو ہماری بھی مجبوری ہونی چاہیے. رب نے ہم سے توحید مانگی ہے, دین خالص مانگا ہے, رویہ خالص مانگا ہے. اللہ للہ الدین الخالص, ملاوٹ کر کے نہیں لائیے. انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی سنورے, آخرت بھی سنورے. وسیلے کے اندر ان چکروں میں پڑ کے آپ نے اپنا سب کچھ بھلایا تو پھر نبی کے دین کو یاد رکھیے, جو صحیح توسل ہے اس کو لیجئے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی آج کی اس کانفرنس میں آنے کے مقاصد بھی پورے کر دے گا, عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا, آپ کا عمل اور کردار بھی درست ہو جائے گا, اور پھر جو ہے وہ تھکاوٹ بھی نہیں رہے گی. جب دائیں ہاتھ میں عمل نامہ مل جائے گا, اللہ کی رضامندی مل جائے گی, محبوب کا ساتھ مل جائے گا اور جنت مل جائے گی. اللہ یہ سب کو نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ماشاء اللہ.